ہمارے اس درس قرآن کی 100 نشستیں الحمدللہ آج مکمل ہو چکی کہ جس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 تک کا معنی اور مفہوم آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ، اسی طرح آپ کے تعاون کے ساتھ اس سلسلے کو ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ایک مرتبہ مکمل قرآن اس طرح سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کی جو دیگر محافل جو ہوتی ہیں کہ جن میں ہماری عوام کی توجہ نہیں ہوتی، یہ درس قرآن کی محفل ان تمام سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ یہ درس قرآن کی جو مجلس ہے یہ ان تمام سے بڑھ کر ہے کہ جو آپ کے عموماً گلی کوچوں میں، محلوں میں، بازاروں میں 11ویں 12ویں اس قسم کی محافل ہوتی ہیں، کیونکہ حضور کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ قرآن سمجھ کر پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔ یہاں ہم کسی طور پر مدرسوں میں بیٹھ کر تو قرآن 8 سال میں 10 سال میں نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ ایک موقع ہے ہمارے تمام احباب کے لیے کہ جو قرآن سمجھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں۔ یہ ایک موقع ہے کہ روزانہ کے ہر اتوار کو ہفتے میں ایک دن محض آدھے سے پونا گھنٹہ صرف دینا ہے قرآن کو۔ کیا پورے ہفتے میں ہمارے پاس اتنے لمحات نہیں ہو سکتے؟ ہم اتنا وقت نہیں نکال سکتے کہ اپنی زندگیوں کے صرف ہم آدھے سے پونا گھنٹہ اللہ کے دین کو دے سکیں، جس میں ہم نے کرنا کرانا کچھ نہیں، آپ کا کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا۔ یہاں آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ درس قرآن میں آنے کے لیے پاس خریدیں، کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ درس قرآن میں شرکت کے لیے فلاں چیز کا انتظام کریں، فلاں چیز کا اہتمام کریں۔ یہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے کہ جو رب کائنات کی جانب سے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیان کرنے والے بنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ توفیق مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سننے والا اور بہتر سننے والا اور سمجھنے والا بنائے، کیونکہ محض سننا بھی کافی نہیں، سن کر ساتھ میں سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ صرف سن کر بھی مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں اور مختلف اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صرف سن کر بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ رب سے ہمیشہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو ہمیں اچھا سننے والا اور سننے والے کے ساتھ ساتھ اچھا سمجھنے والا بنا، کیونکہ سمجھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ جب تک سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے یا پرانی الفاظ یا پرانی احکام ہمارے دل میں جگہ نہیں کریں گے، تو اس لیے اپنے اس درس قرآن کے اس سلسلے کو دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے احباب کو بھی دعوت دیا کریں۔ میرے جو نوجوان بھائی آج پہلی دفعہ جو یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں، ان سے بالخصوص گزارش ہے کہ آپ کی تمام تر زندگی کی محنتیں اپنی جگہ، آپ کی زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے تمام تر مصروفیات اپنی جگہ، جیسے آپ اپنی کلاس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا، ہفتے میں یہ پونے گھنٹے کا ٹائم اپنی کلاس سمجھ کے مسجد میں دے دیں۔ یقین جانیں کہ دنیا بھر کے وہ تمام معاملات جو آج آپ کو مایوس کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج آپ مایوس ہیں، چاہے آپ اپنے رزق کو لے کر مایوس ہیں، آپ اپنی ایجوکیشن کو لے کر مایوس ہیں، آپ ذہنی طور پہ انتشار کا شکار ہیں، آپ کی جذباتی طور پر آپ کسی بھی طور پر مایوسی کا شکار ہیں، خدا کی قسم ان تمام مایوسیوں کا حل آپ کو یہی ملے گا، اس کے سوا کہیں نہیں مل سکتا، کیونکہ قرآن ہر بیماری کا علاج اور قرآن ہر درد اور ہر دکھ کا مداوا ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیا تو یاد رکھیں کہ دنیا میں کبھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا، یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ انسان کی پر چاروں طرف سے دروازے بند ہو جائیں اور وہ تنہا بیٹھ کر سوچنے لگے کاش کہ میں مر جاؤں، یہ بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے۔ اگر قرآن سے جڑے رہیں گے تو رب کبھی ایسا وقت نہیں آنے دے گا کہ آپ اپنے اوپر دروازوں کو بند محسوس کریں، بلکہ ہمیشہ بند دروازوں میں سے رب آپ کے لیے اپنی رحمت کی کھڑکی کو کھولے رکھے گا، اور وہاں سے آپ کو رستے ایسے رستے ملیں گے کہ آپ دنیا کے دیگر تمام اور کسی بھی جگہ پر وہ رستے اور وہ کامیابیاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے لیے رکھی ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام سے بالخصوص اپنے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو جس طرح گیدرنگز کو لے کر آپ لوگ نیو ایئر نائٹ میں کل رات کو نکلے ہیں نا، اسی طرح اپنی گیدرنگ کو لے کر مسجد میں بھی آیا کریں، اپنی ان پروگرامز کو رونق دیں۔ مسجدوں کی رونق یقین جانیں، مسجدوں کی رونق ہمارے ضعیف افراد سے نہیں ہوتی، مسجدوں کی رونق ہمارے نوجوانوں سے ہوتی ہے۔ کسی بھی علاقے کی مسجد اور کسی بھی علاقے کے افراد کو اگر پہچاننا ہو نا، تو بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مسجدوں کو دیکھتے تھے کہ مسجد میں نوجوان کتنے آتے ہیں، مسجدیں آباد کتنی ہیں۔ جس مسجد میں نوجوان بھرپور آتے ہوں اور مسجدیں نوجوانوں سے آباد ہوں، وہ فرماتے تھے کہ یہ محلہ متقین کا علاقہ ہے، یہ متقین و پرہیزگاروں کا علاقہ ہے، کہ جب نوجوان مسجد سے جڑا ہے تو پھر سب سے زیادہ شیطان حملہ تو نوجوان پہ کرتا ہے، جب وہی اپنے رب سے جڑا ہے تو شیطان اور کس پہ حملہ کرے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو مسجد سے جوڑیں، اور کچھ نہیں، صرف 2 وقت میں آپ سے مانگتا ہوں
ایک جمعے کے دن بیان کے وقت آیا کریں، اور دوسرا درس قرآن کی اس نشست میں شریک ہوا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی ہے، آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں وہ گزاریں، ان 2 اوقات میں